سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہائے ہائے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. ہائے ہائے، حیات ذوق سفر کے سوا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں. جی اور ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. میں نے اس عنوان کے تحت تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ. جو لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں میں سے جتنے لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں. دیکھیں ایک لمبا مشاعرہ میرے بعد موجود ہے، ہم سب اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ. مجھ سے پہلے آپ نے ایک بڑی با اثر اور بڑی با کمال سنجیدہ گفتگو سماعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اچھا چلیں، یہ پہلا یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ بات آج سے ابھی سے اس کو ایڈ کر لیں، شامل کر لیں کہ جب آپ سے میری طرح کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ کہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بے شک بے شک. چونکہ سب کو اپنا حال نہ بتائیں، پریشانیاں سب سے نہ روئیں، پریشانی کا رونا. سارے لوگوں کے ہاتھ میں مرہم نہیں ہوتا ہے، سب کو اپنے زخم نہ دکھائیں. لوگ اس زمانے میں پوچھتے ضرور ہیں مگر لوگ چارہ سازی نہیں کرتے، درد مندی نہیں کرتے، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کوئی کمی آپ کے اندر سے انہیں مل جائے. اسی وجہ سے مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا
تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے، کیا بات اور جب تو نے کہہ دیا تو اب تیری عزت جو ہے وہ بربادی کے دہانے تک پہنچ گئی. اللہ. یعنی اپنا حال کسی کو نہ بتائیں. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. اور وہ کون ہیں؟ اللہ ہے. سبحان اللہ. کون ہے بولو؟ اللہ. ہاں. پھر غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت اگر کرنی ہے نا تو اسے ڈھونڈو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اللہ اکبر. یہ ادھر کی شکایت، یہ ادھر کی شکایت نہیں. سیدنا شیخ ارشاد فرماتے ہیں اگر تکلیفوں کو پی جاؤ گے اور صرف رب کو بتاؤ گے تو اس سے تمہارے رب کی محبت بڑھ جائے گی تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی کسی سے اپنا حال. مولانا روم کہتے ہیں یہ جو ناشکرہ ہے نا یہ گرمی سے شروع ہو جاتا ہے. ویسے گرمی بڑی ہو رہی ہے، جی. پھر اس کے بعد اس سردی پر اس کو بات کرنی ہے، پھر کہے گا سردی بڑی ہو رہی ہے، جی. پھر اس کے بعد یہ برسات میں بھی مطمئن نہیں ہے، زیادہ برسات ہو جاتی ہے تو یہ بارش رکی نہیں، تو یہ یہی شروع ہو کے یہی مر جاتا ہے. ناشکرہ ناشکری کر کے مر جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا ایک صحابی کہہ رہے ہیں ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا یوں نہ کہا کرو ہوا تیز چل رہی ہے، بلکہ ایسے کہا کرو یہ ہوا خود نہیں چلتی، اسے میرا رب چلا رہا ہے تو چل رہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور آپ اپنی زندگی میں شکر شروع کر دیں. آج سے ابھی سے یہ کسی میاں کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. آپ شکر ادا کریں گے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بڑے اچھی. دیکھیں اگر آج کے دن بھی میں 2-3 شعر بھی پڑھوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر چونکہ فرید بھائی نے 1-2 شعر کے لیے کہا ہے تو پڑھ دوں. سبحان اللہ. ویسے سبحان اللہ کہنے سے ہمارے ہاں کوئی سبحان اللہ کہے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے کیا؟ کیا کہنے. تو آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ذرا بولیے ذرا. سبحان اللہ. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں نیکیوں کا مومن حریص ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مومن مطلب لالچی ہوتا ہے، سمجھ لیجیے آپ. مومن آپ میں سے کسی کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں مجھے دے کے چلے جائیں، میرے پاس کم ہے. اور ویسے کسی کو زیادہ نیکیوں کا احساس ہو تو یہ احساس ابلیس کو بھی ہوا تھا. مجھے لگتا ہے آپ میں سے کسی کو نہیں ہوگا. ذرا زور سے بولیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سبحان ماشاءاللہ. اللہ. میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر کرم. جو انہوں نے کہا ہے وہی شعر 2-3 پڑھتا ہوں. میں نے کبھی بمبئی میں یہ شعر پڑھے تھے 5-6 سال پہلے، اب تو شاید میں نے بہت دنوں سے پڑھی نہیں. پڑھ دوں؟ ویسے حضور کے نام پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں، آپ تو انسان ہیں. زور سے بولیں ذرا. ہائے 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 سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر واہ واہ سبحان اللہ. قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. زمانہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا. ہائے 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 ہائے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین. اچھا 2 دروازے اور 2 چوکھٹیں ایسی ہیں جہاں سے سائل کبھی محروم نہیں گئے.
ایک تو خود حضور کی میرے آقا کی چوکھٹ ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ایک حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ بھی ہے، جہاں سے کوئی بھکاری کبھی خالی او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بس 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ای کو کم کر دیں بھائی، بس میں نے خواہش پوری کر دی، میں نے تقریری کرنی ہی کرنی۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں آپ لوگ، بس میری بات سن لیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، اسی سوال میں میری تقریر ہے، اور میں نے جو بات شروع کی ہے آپ سے، ای کو کم کریں بھائی، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، کدھر ہے مائک والے ہیں؟ مائک بہت اچھا ہے، سمنا سرکار مخدوم سمنا کے نام سے شاید ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بس میرا سوال یہ کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، یہ سوال ہے میرا۔ اچھا، یہ سوال اگر میں آپ سے کر رہا ہوں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، حالانکہ یہ آپ کو اور مجھے بہت پہلے اپنے آپ سے کر لینا چاہیے تھا۔ امام مالک کہتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک دن تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے، سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے۔ صرف کھانے پینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو جانور بڑے ہیں، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بھئی کمانے کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں غیر مسلم آپ سے آگے ہیں، اللہ نے آپ کو صرف کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ کا فریج، آپ کا واشنگ مشین، آپ کی بائک سے لے کے، موٹر بائک سے لے کے آپ کی کار تک ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، تو کیا اللہ نے انسان جیسی خوبصورت چیز بے مقصد بنائی ہے؟ بس یوں ہی آیا، پیدا ہوا، مر گیا؟ یہ شارٹ وزٹ ہے، دنیا شارٹ وزٹ ہے، تھوڑا دن ٹھہرنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے، سفر کی جگہ ہے۔ اقبال کہتا ہے موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی۔ اقبال کہتا ہے موت موت نہیں ہے، ذائقے کے بدل جانے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا، یعنی آپ میں سے پرکھا جاؤ، امتحان کیا جائے کون اللہ کو بھول جاتا ہے دنیا میں آ کے اور کون اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی رضا، بچوں کی رضا نہیں، بیوی کی رضا نہیں، بہنوں کی رضا نہیں۔ حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر بہنوں سے پیار کرے تو یہ بھی اللہ کی رضا۔ آپ دیکھیں صرف ماں باپ کی رضا نہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے اگر احترام کرو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ اب مجھے بتائیے اگر ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھا جائے تو پھر کیا سمجھا جائے؟ غوث الاعظم فرما رہے ہیں اگر ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے احترام کرو گے تو کر نہ پاؤ گے۔ عرض کی حضور پھر کیا سمجھے؟ فرمایا یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ماں باپ کا غلام بنایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یعنی اگر آپ نے سوچ لیا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اور اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، تو آسانی ہو جائے گی۔
ورنہ ماں باپ بھی انسان، آپ بھی انسان، کچھ کہیں گے لفظ تو آپ امتحان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روز آپ کا سفر ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی ایک دن کی آزمائش کے لیے آپ دنیا میں نہیں آئے، روز کی آزمائش ہے. یعنی فجر کا وقت ہے، آپ سو رہے ہیں، سوتے سوتے سخت سردی کا موسم ہے، لحاف کے اندر گرمائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آرام سے آپ سو رہے ہیں، خراٹے لے کر سو رہے ہیں، آرام کی چین کی نیند ہے. اچانک اذان کی آواز آئی آپ کے کان میں، آنکھ کھل گئی، دل نے کہا چلو نماز پڑھو، روح نے کہا چلو نماز پڑھو، مگر آپ کے نفس نے کہا نہیں، یہیں ٹھہرا رہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب نفس کہہ رہا ہے تھوڑا آرام اور کر لو، مگر روح کہہ رہی ہے اٹھ جاؤ، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ، مگر نفس کہہ رہی ہے تھوڑی دیر اور آرام. باہر نکلو گے تو پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اگر باہر جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے تو تکلیف ہو جائے گی، نہ اٹھو. مگر ایمان غالب آ گیا، ایمان اٹھا، لحاف پھینکا، بستر پھینکا، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑ دی، مسجد میں جا کے سجدہ کر دیا تو پہلی فتح حاصل ہو گئی آپ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نفس کے اوپر پہلی فتح آپ نے حاصل کر لی. یعنی آپ نے اپنی ناک رگڑ دی اللہ کے سامنے، آپ کی پہلی فتح ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نماز میں یہ سنت، میں نماز کی ساری سنتوں کو تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ادا کروں، مگر ایک سنت میرے حساب سے سب سے بڑی ہے جس پر بالکل بھی لوگوں کی نظر نہیں ہے. نماز میں رونا یہ نبی کی سب سے بہترین سنت ہے. نبی کی توجہ ہے نہیں آپ کی طرف، میری طرف توجہ ہے؟ آپ کو توجہ کرو، یعنی توجہ کریں. آپ نماز میں گئے، آپ نے نماز پڑھی، الحمدللہ آپ نے جیسی نماز پڑھی پہلا، اچھا پھر آپ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ گھر سے اپنے سفر پہ جا رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا ایک بڑی جو ہے وہ بدترین عورت ہے، بے غیرت عورت ہے، بے شرم عورت ہے، بے حیا عورت ہے، وہ لباس ٹائٹ پہن کے، بہت زیادہ کپڑے بیکار پہن کے گزر رہی ہے. آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ نے نظریں نیچے جھکا لی. اب پہلی نظر چونکہ معاف ہے اور پہلی نظر سے ہوتا بھی کچھ، پہلی نظر معاف ہے. دروشی پڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، جشن میلاد مصطفیٰ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس. ماشاءاللہ. یعنی پہلی نظر سے ہوتا بھی کچھ نہیں، پہلی نظر معاف بھی ہے. اب سامنے سے نظارہ ہے، نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا نہ دیکھ. نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ. ایمان نے کہا، نبی نے فرمایا ہے ایک بار دیکھے گا یہ تیری آنکھوں کا زنا ہو جائے گا. آنکھوں سے بھی تو زنا ہوتا ہے، نہ دیکھ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ آگ کی سلائیاں لگوائے گا، آگ کی اس کے اندر کیلیں ٹھوکی جائیں گی. اب وہ نوجوان ذرا غور کریں جن کی اپنی آنکھیں پاک نہیں، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیے. نفس نے کہا دیکھ لے، نظر آگے چلا جائے گا. دل کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں دیکھوں گا. ایمان کہہ رہا ہے خیر یہ جیتا، اس کا نفس ہار گیا تو سمجھو یہ دوسرا امتحان پاس ہو گیا. واہ 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 واہ. اور اگر دونوں امتحان میں فیل ہے تو صرف کمانا، صرف کھانا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. یعنی مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر ہر وقت مال 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 مال. میرے نبی فرماتے انسان آدم کی اولاد کو اللہ اگر ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہرات دے دے تو یہ اس جنگل کو سیٹ لگا کے پھر دوسرے جنگل کے بارے میں دوسرے دن غور کرے گا. یعنی اس کا جو ہے نا وہ ایمان ایسا ہے کہ اس کا جو حوث جو ہے نا، اس کی حوث کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اب ذرا غور کریں، اندازہ کریں کتنے لوگ صرف کمانے میں لگے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو میں دیکھ لیے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں جان جاؤ گے. پھر کہتا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جان جاؤ گے. یعنی اللہ نے ثم کہا، یعنی جو تم اپنی دولتیں اکٹھی کر کے رکھ رہے ہو میرے دوستو جان جاؤ گے.
گے. یقین جانو, میری طرف غور کرو, بڑے توجہ سے میری بات کو سنو میرے دوستو. نہ جانے کتنے دنیا میں آئے اور کتنے چلے گئے, نہ کوئی امیر بچا ہے نہ کوئی غریب بچے گا, مگر انسان صرف اللہ دنیا میں لگا ہوا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا. جنتی کو جب وہ اللہ کی نعمتیں دیکھے گا کوئی افسوس نہیں ہوگا. نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ, جب کوئی افسوس جنت میں نہیں ہوگا تو پھر کیا افسوس ہوگا؟ فرمایا حضور نے, میرے آقا نے, جنتی کو ایک افسوس ہوگا. عرض کی وہ کیا؟ کہ جب وہ جنت کی نعمت دیکھے گا تو افسوس کرے گا, کاش دنیا میں جو وقت میں نے خراب کیا تھا اس وقت میں اپنے کریم رب کو یاد کر لیا. اللہ 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 اللہ, اپنے کریم رب کو, کریم رب کو یاد کر لیا ہوتا. حضور فرماتے جب دن نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ تجھے جو کرنا ہو وہ کر لے, میں آج نکلا ہوں, آج کے بعد کبھی نہیں نکلوں گا, تجھے جو کرنا ہو. یعنی یہ جو دن جا رہا ہے نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ذرا غور تو کریں آپ, توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے قریب آئے, اور جب امی عائشہ کے قریب آئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ اجازت دو, میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کرو, امی عائشہ نے کہا, حضور آپ کو میری اجازت کی ضرورت تو نہیں, میرے آقا آپ تو مالک و مختار ہیں. کہا نہیں, یہ رات آپ کی ہے, آپ اس رات کی مالکن ہو, اگر کہو گی تو نماز پڑھوں گا ورنہ نہیں. امی عائشہ کہتی میں نے عرض کر دیا, حضور نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کہتی حضور کا دل دھڑکنے لگا, اور حضور کے دل کے دھڑکنے کی آواز میں سنتی تھی, اور فرماتی حضور اتنا روئے کہ حضور کی آنکھیں بھیگ گئیں, اور اتنا روئے کہ سوج گئیں. عام حالات میں آنکھیں سوجتی نہیں ہے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. حضرت بلال حبشی آئے فجر کی اذان پڑھنے کے بعد, اور حضور کو روتا ہوا دیکھا تو عرض کی, حضور اللہ آپ کے صدقے سے اگلوں کو پچھلوں کو بخشے گا, آپ کی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلال آج رات مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میرے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے دن زمین آسمان کی پیدائش میں, اور صبح کا شام میں, شام کا صبح میں تبدیل ہو جانا, دن کا رات میں, رات کا دن میں تبدیل ہو جانا, یہ نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے. یعنی دن نکلا ہے, ایک بار موت کے قریب کرتا چلا گیا ہے, دن نکلا ہے موت کے قریب کرتا چلا گیا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ذرا توجہ کرو, ایک لڑکا گانا گاتا تھا, گانا گاتے گاتے کامیاب ہو گیا, اور اتنا 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیت لی. اور جب مرسڈیز اس نے جیتی, مرسڈیز کو جب اس نے جو ہے وہ پا لیا, اس کے بعد اس کا کانفیڈنس, اس کا اعتماد اور بڑھ گیا. اس نے ارو گانے گائے, اس نے 1 کمپٹیشن, 2 کمپٹیشن, 3 کمپٹیشن, 4 کمپٹیشن جیتے. اس نے پوری دنیا میں گانا گانا شروع کر دیا, اور گانا گاتے 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 اس کی طبیعت یہاں تک کہ اس نے ڈالر اور یورو میں پیسے میں کمائے, اور اس نے ایک شہر میں ایک بنگلہ, دوسرے میں دوسرا بنگلہ کمایا. زمین سے اٹھ کے اس نے شہرتوں کی بلندیوں کو طے کیا, اور 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے شادی بھی کر لی. مگر شادی کے بعد 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا, 2 بچے ہو چکے تھے, گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو ہاسپٹل میں تھا, اور ڈاکٹر نے کہا تیرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں. اب جب دونوں گردے فیل ہو گئے تو ڈائلیسس کی پوزیشن ہو جاتی ہے. ڈائلیسس بڑا خطرناک پروسیس ہے, ایک مشین سے خون آپ کا نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی میں, ہم میں سے کسی کو, کبھی آپ نے سوچا, کبھی غور کیا کہ یہ گردے, اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کرو کہ گردے جب خراب ہوئے تو ایک مکان بکا, دوسرا مکان بکا, 15-20 ہزار روپے مہینے میں لگتے ہیں. کس حال سے وہ گزرا, اللہ اکبر. ذرا غور کریں آپ, توجہ کریں. کبھی آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی ہوگی, اے اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, اے رب میرے گردے ٹھیک ہیں, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں کہا ہوگا, کبھی غور کیا آپ نے؟ ذرا توجہ کرو میری بات پہ, غور کریں آپ, ذرا توجہ کریں میری بات پر, کہ جس نے گردوں کا علاج کیا, گردوں کو دھویا, اسے تو لاکھوں روپے دے دیے, مگر جس نے گردے دیے اس کے سامنے سجدہ تک نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ 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 اللہ, اسے سجدہ تک نہیں کیا.
کبھی کہا بھی نہیں مالک تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ انسان کی ناک ہے، ناک کے اندر آپ کو بتاؤں ایک بال ہے، ایک بال سے بال کی طرح ایک رگ ہے، اس رگ کا کام ہے خوشبو اور بدبو کا احساس انسان کو کرانا، یعنی وہ ناک کی رگ ہر آدمی کے اندر ہے۔ نیورو جو اسپیشلسٹ ہیں اور جو ENT اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک دوربین سے نظر آتی ہے رگ، مگر اس کا کام یہ ہے کہ خوشبو اور بدبو کی پوری طرح سے ضمانت ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو نہ کھانے کی خوشبو آئے نہ پھولوں کی خوشبو آئے، اور یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ مگر توجہ کرو میرے دوستو، غور کرو، پوری دنیا کی سائنس مل کر کے ایک رگ کی طرح دوسری رگ نہیں بنا سکتی۔ ذرا غور کرو، مگر تمہارے رب نے اس کو بنایا ہے اور وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ کبھی آپ نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے رب کریم تیرا شکر ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کشمیر بلایا اور کشمیر بلانے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے جن کو جو آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو کینسر ہے، یہ آخری بار آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں، ان کی آخری خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کی تقریر سن لیں۔ میں گیا اور جب میں گیا تو میں نے اس سے ملاقات کی، اس کا نام محمد سلیم تھا، وہ کینسر میں تھا، اس کے بال جھڑ رہے تھے، کیمو اس کو چڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہیں آپ کے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے۔ کہنے لگے سنا لکھا، مجھے سنا ہوا کینسر نہیں لکھا ہوا کینسر ہے، ٹاٹا ہسپتال بمبئی سے، مگر اللہ کا شکر کینسر پہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کسی کو اچانک موت آ جاتی ہے، کسی کو اٹیک آ جاتا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے۔ مگر میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں کہ میرے رب نے مرنے سے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے مجھے بتا دیا کہ مجھے مرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کے علاج کے بھی میں نے نمازیں پڑھی تھی، مگر کینسر کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں اس کی بات الگ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ویسے تو بڑی نمازیں پڑھی، کہتے ہیں سید صاحب جب میں یہ سوچتا ہوں 2 مہینے کے بعد ایک اندھیری قبر میں جاؤں گا تو گناہ یاد آنے لگتے ہیں اور اللہ کے سامنے تڑپنے لگتا ہوں، کہنے لگتا ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں نے کینسر کے بارے میں جب سے سنا ہے تو بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھی، مگر اس بار جب کینسر کی نمازیں پڑھی ہیں تو پھر میری کیفیت کچھ اور ہے۔ وہ لڑکا جو میاں بڑے گانے گاتا تھا، اس کے بھائی نے اس کو اپنا جو ہے وہ گردے دیا، مگر گردہ بھی فیل ہو گیا اس کا، وہ جو بھائی نے دیا وہ بھی کام نہیں کر پایا۔ خیر وہ موت کے قریب آ گیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ کبھی اپنی رنگ پر، کبھی اپنی نسل پر، کبھی اپنی دولت پر، کبھی اپنی شہرت پہ غرور مت کرنا۔ یاد رکھنا کوئی فرعون اللہ نے نہیں چھوڑا، نہ اس زمانے کا کوئی فرعون چھوٹا تھا، نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچے گا۔ جب وقت آئے گا تو سارے فرعون کو اپنے پیروں کی طرح رونتا چلا جائے گا۔ وقت کا مزاج بدلا، وہ جو کل تک لوگوں کے ساتھ سیلفی لیتے تھے لوگ جس کے ساتھ اور تڑپتے تھے، آج وہ لوگوں کو ٹیلی فون کر رہا ہے کوئی مجھے بھیک دے دو، تو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ موت کے وقت رونے لگا۔ بی بی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں تمہیں جیتے جی بیوہ دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ ایک سامنے میرا مجھ سے کہا تھا سید صاحب، ایک فقیر تھا کوئی اللہ کا ولی، کہنے لگے آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ مرے نہیں، آپ کے بچے یتیم نہیں ہوئے۔ سوچیں اگر آپ مر جاتے، آپ کے بچے یتیم ہو جاتے تو بولو یتیموں کا کون ہوتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ آج تک اپنے بچوں پر بنے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے بالکل زندگی عزت سے جی رہے ہیں، وہ یتیم نہیں ہوئے، تو آپ کو بھی کہنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے اگر میں مر جاتا تو پھر میرے بچوں کا کیا حال ہوتا۔ کبھی آپ نے کہا یہ زندگی کسی کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کریم رب کی دی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ کو ہسپتال میں بھرتی کیا، 1.5 دن کی بیماری تھی اس کی، 1.5 دن اس کا ہسپتال میں بیماری چلی، علاج چلا اور اس کو سانس لینے میں دقت تھی۔ 1.5 دن کے بعد ہسپتال سے جب فارغ ہوا تو میاں 90,000 کا بل کاٹ کے ڈاکٹر نے ہاتھ میں دے دیا۔ بل کو دیکھ کے بوڑھا رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا پیسے زیادہ نہیں لگتے ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہا تو پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے یہ سوچ رہا ہوں کہ 80 سال کا بوڑھا ہوں، میں نے اللہ کی ہواؤں میں سانس 80 سال لیا ہے، مگر تیری اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا، تو نے 90,000 لے لیے۔ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا غور تو کرو، توجہ تو کرو۔ وہ مرنے لگا، اس کا نام اسد تھا، بی بی نے اسے دیکھا رونے لگا، کہنے لگے
روتا کیوں ہے کہ اس وجہ سے کہ میں نے گانے گائے, اللہ نے آواز دی تو میں نے دنیا میں جا جا کے گانے گائے میں نے, مگر جب میرا برا وقت آیا تو گانے سننے والوں نے مجھے چھوڑ دیا. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے گانا گانے کے بجائے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. میں نے اگر دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی ہمارے سامنے, ہائے ہائے ہائے, زندہ باد زندہ باد, بے شک حق ہے. دلیل بھی ہمارے سامنے ہے. زندگی کیوں دی گئی ہے میرے دوست یہ بتا میرے بھائی. میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے دوست, اگر تیرا دل آج بھی گندی ویڈیو میں لگتا ہے اور تو بہت لڑکی سے بات بھی کرتا ہے, بہت تیری زندگی اسی میں گزر رہی ہے, تو یاد رکھنا میرے دوست تو غلط کام کر چکا ہے, غلط راستے پہ جا رہا ہے میرے دوست. ایسا نہیں ہے میرے بھائی نوجوان, اللہ نے تجھے اس وجہ سے پیدا کیا. تو کیا کہتا ہے 2 GB ختم ہو گئی, 3 GB ختم نہیں ہوئی, تیری زندگی ختم ہو گئی میرے دوست. یہ 3 GB جو ہے نا یہ تو تجھے 200 روپے کی 100 روپے کی مل جائے گی, مگر اپنے باپ دادا کی قبر پہ جانا اور 10 کروڑ روپے دے کے کہنا دادا کو 10 منٹ کی زندگی مل جائے, مگر کوئی 10 منٹ کی زندگی بھی نہیں ملے گی. اس زندگی کو برباد کرنا چھوڑو میرے دوستو. اللہ نے تمہیں یوٹیوب کے لیے پیدا نہیں کیا, انسٹاگرام کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے تم کو یوٹیوب انسٹاگرام کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ تاج الشریعہ کی بریلی سے آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مطلب یہ ہے, یہ تو پوتے نے کہا ہے 100 سال کے بعد, مگر 100-150 سال پہلے دادا نے پوتے سے بڑی بات کہی تھی. پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. شریعت اٹھے بھی وہاں, سبحان اللہ, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ شادی میں محفل کتنی اچھی لگ رہی ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی شادی جنہوں نے کی ہے, جو شادی کروا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ زندگی نبی کی نبی کے لیے بے شک ہے. ذرا غور تو کرو, ادھر دیکھو, سیدہ خدیجہ کے نام کی کانفرنس ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو بھائی, جو سبحان اللہ نہیں بول سکتا ہے وہ بھی بولے, کیا کہنے. کیونکہ جو آدمی ماحول کے حساب سے بولتا نہیں وہ زندگی بیکار گزارتا ہے نا. ویسے بھی بد ذوق لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوتا محفلوں میں, کیا بات ہے. یہاں صرف ذوق والے لوگ آنے چاہیے. بد ذوق جہاں بیٹھ جائے بوجھ ہے, کیونکہ وہ جہاں بیٹھے گا وہ تکلیف ہی پہنچائے گا. جی. اور خوش اخلاق جہاں بیٹھے, ہائے ہائے ہائے, گھر میں گھسے گھر والے خوش, واہ باہر نکلے باہر والے خوش ہیں, اس کے برکر خوش. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کاروبار میں جادو کرا دیا, جی اور بد اخلاقی اتنی کرتے ہیں, لیبر سے بدتمیزی کرتے ہیں. جی. لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں. دنیا کی سب سے بڑے انسان کی سب سے بڑی سنت مسکرانا ہے. کیا بات ہے. زور سے تو بولو. ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا, 2 باتوں پہ ریسرچ کیا. ایک تو چہرے خوبصورت کیسے ہوتے ہیں, اور دوسرے لمبی عمریں کیسی ہوتی ہیں. تو انہوں نے 27 سال ریسرچ کر کے بتایا کہ کسی کاسمیٹک سے, کسی کریم سے, کسی فیس واش سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا. انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں, 126 مسلز, اور وہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے, اور ہر وقت مسکرانا یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا کہ جن کی 90 سال اور 100 سال عمر ہوئی ان پہ ریسرچ ہوا تو پتہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری اچھے سے نبھاتے تھے. اور حضور نے فرمایا جو اچھا اخلاق اور اچھی رشتہ داری نبھائے گا اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. زور سے ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگا کے تو بولو. سیدہ خدیجہ کے اوپر آصف بھائی نے بات کی, مگر ایک بات ضرور کہوں گا, ادھر دیکھو توجہ کرو. یہ بیٹھے امغان مشاہدی صاحب, ان کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بیٹھے ہیں محمد علی فیضی صاحب, یہ ماشاءاللہ سیدہ خدیجہ کی شان میں ابھی منقبت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ محمد علی صاحب بیٹھے, ان کا سکون کہاں ہے بولو.
مدینے والے کے پاس. یہ ہمارے ناظم صاحب ان کا سکون کہاں ہے؟ مدینی علماء ان کا سکون مدینے والے کے پاس. ذرا غور تو کرو. بلکہ ہم نے تاج الشریعہ کا سکون مدینے والے کے پاس. فرماتے ہیں غضبی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے. ذرا توجہ تو کرے, ذرا غور کرے. مدینے والے کے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سکون مدینے والے کے پاس. فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا مدینے والے کے پاس ہے. ذرا غور کرو. اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے والے کے پاس. مفتی اعظم کا سکون مدینے والے کے پاس. سرکار صابر علاء الدین مخدوم علاء الدین صابر کا سکون مدینے والے کے پاس. وارث پاک کا سکون مدینے والے کے پاس. سید سالار مسعود غازی کا سکون مدینے والے کے پاس. معین الدین چشتی کا سکون مدینے والے کے پاس. غوث الاعظم شیخ عبد القادر کا سکون مدینے والے کے پاس. حضرت علی کا سکون مدینے والے کے پاس. ابو بکر صدیق کا سکون مدینے والے کے پاس. یا رسول اللہ سب کا سکون تو آپ کے پاس ہے, آپ کا سکون کہاں ہے؟ فرمایا میرا سکون میری خدیجہ کے پاس ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, سکون نعرہ رسالت, زور سے بولو. مسلک اعلیٰ حضرت سیدہ اعلیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس اعلیٰ حضرت فرماتے عظمت سیدہ ام المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے سید ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھو بھائی مجھے ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسی بات سے, مگر اٹھنے بیٹھنے سے بہت سخت پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ہاں بہت بڑی پرابلم ہے مجھے اٹھنے بیٹھنے سے. میں ایک دو بار نظر انداز کرتا ہوں, دوسری بار بھی نظر اندازی کر دیتا ہوں, مگر یہ ہے کہ اس کی شکایت ضرور لگ جاتی ہے. کہاں پہ؟ جہاں پہ لگنی چاہیے. چونکہ ڈی ایم کے سامنے تو بڑا ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے, حضور کے جلسے میں اس میں کوئی احترام نہیں. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے, پڑھاتے رونے لگے. حدیث مکمل ہوئی, شاگردوں نے کہا کیا ہوا حضور؟ فرمایا ذرا میرے پیچھے دیکھو. تو کرتے میں دیکھا تو بچھو کاٹ رہا تھا, 6 جگہ کاٹ چکا تھا. کب بتایا کیوں نہیں؟ کہ لگا مصطفیٰ پیارے کی حدیث جو پڑھ رہا تھا. میرے دل نے کہا جان تو دے دوں گا مگر نبی کی حدیث جو ہے نا وہ پوری ہونے کے بغیر اٹھ نہیں سکتا. اور کچھ لوگ جو ہے نا ایسے اڑ جاتے ہیں. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جتنے صافے باندھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بڑا خطرہ ہے. بیٹھ جاؤ بھائی آپ لوگ, اب بھی بیٹھ جاؤ. آپ کو بھی سننا ہی ہے. اب کوئی یہاں پر آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا, بیٹھ جائیں آرام سے. ہاں دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ بولو سیدہ. کس کی بات کر رہا اسلم بھائی؟ سیدہ خدیجۃ. اچھا ادھر دیکھو, بچے پہ ماں کا اثر کب ہوتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد. بولو پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں, اسلام تو پہلے سے کہتا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہوتا ہے, مگر اب میڈیکل سائنس جب کہنے لگا تو سب کو پتا چل گیا کہ ہاں بھائی پیدا ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے. اور وہ اس طرف سے سمجھے مگر لوگ ادھر نہیں سمجھے. یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر جو کچھ بھی ماں کے اوپر ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی ابھی ہاورڈ نے ریسرچ کیا کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی پاگل ہوتے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ 12-13 سال ریسرچ کے بعد بتایا یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں جب پیگنینٹ تھی تو باپ نے امی کو مارا, اس جاہل نے ہاتھ تو اٹھایا بی بی پر مگر اثر ہو گیا بچے پر. اس کا مطلب یہ کہ مارا ماں کو, پیٹ کا بچہ اثر لے گیا. میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے, ڈاکٹر یہ کہتا ہے عورت سے پیگنینسی میں, پیگنینٹ مومنٹ میں جب تمہارا پیٹ میں بچہ آ جائے تو ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہوگا, زیادہ پریشان رہوگی تو بچے پہ اثر ہوگا, اگر بادام کھاؤ گی تو بچے پر اثر ہوگا. اگر تم چاہتی ہو آئرن بڑھے تو بادام کھانا, اس میں جو ہے وہ آئرن ہے. اور اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا, وٹامن سی کے لیے لیمو پینا, اور وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا. اگر تم چاہتی ہو بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھے تو زیادہ امرود کھانا. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, امرود, انار اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح ذرا, زندہ باد زندہ. دل لگا کے بولو سبحان. بولو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جلدی بولو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی ماں کا اثر بچے پر ہوگا. یعنی یہ جو دلی ہے، دلی کے قریب میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پانی پت کرنال. پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نام غیر معمولی طور پہ وہ کم سے کم 5 دن رویا. اور جب وہ 5 دن رویا تو اسے ایک اسپتال میں دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، حکیم کو دکھایا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو پایا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد 1 مہینے کے بعد اس کے محلے سے گزرے تو انہوں نے جب سنا بچے کو روتے ہوئے تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کہا پھر؟ کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہ آؤ دکھاتے ہیں. گئے اور جا کر کے جو ہے نا ان کے گھر گئے، کہنے لگے کوئی ہے؟ کہ بچہ بالکل 1 مہینے کا تھا مگر اللہ کا ولی تھا. آپ نے آواز دی باہر نکل کے آؤ. باپ نکل کے آیا، میرا بیٹا ہے. کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گھر میں ولی پیدا کیا، یہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ سوتا بھی نہیں ہے، مجھے سونے بھی نہیں دیتا، میں پریشان ہو گیا، کام دھندا سب چھوڑ کے اسپتالوں میں لے کے جا رہا ہوں، آپ اسے ولی کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ اس کو برا مت کہیے، میرے پاس لے کے آئیے. لے کے آئے، ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ نارمل خاموش ہو گیا. کہنے لگے صاحب بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ آپ نے کیا پڑھ کے کان میں سنا دیا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، ایسے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتی تھی، کھاتے پیتے، کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو قرآن اس کو ملا نہیں. اب جب قرآن اس کو ملا نہیں تو بچے کو بھوک لگی. تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے مگر اسے سننا تھا قرآن. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بو علی شاہ قلندر. یعنی اگر باپ ماں اگر قرآن پڑھ دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب پانی پت میں ماں قرآن پڑھے، توجہ کرو، پانی پت میں ماں قرآن پڑھے. جب سنو، جب پہلی 5 کی 5 آیت نازل ہوئی مکے میں حضور کے اوپر، جب غار حرا پر پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی تو حضور نے وہ 5 آیات کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی. کس کو سنائی؟ بولو. 5 آیات کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کسی مرد کو مکے کے نہیں سنائی بلکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی، چونکہ میرے نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا، خدیجہ اپنے بیٹے حسین کو سنائے گی اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ. زور سے تو بولو، زور سے تو بولو. اب قرآن پہ تو جو ہے وہ قبر رکھ کے اس پہ قرآن پر قبر کیا اور اس کو اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر تو دھول چڑھ رہی ہے، اور میاں نے جو تعویذ دیا ہے اس کو بڑے اچھے سے گلے میں خوشبو لگا کے پہنا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے. جس کو سینے سے لگانا تھا اس کو نہیں لگایا. اللہ اللہ. وہ قرآن نہیں پڑھ رہی. فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی چلی گئی. لڑکی کبھی ناک نہیں کٹاتی، پہلے ماں باپ ناک کٹاتے ہیں. فلاں کی لڑکی تو ماں باپ کے جنازے کی رونق ہے. لڑکی جس ماں کے لڑکی نہ ہو اس کا تو جنازہ ماں باپ کا سونا نکلے. لڑکیاں تو ماں باپ کی رونق ہے جنازے کی. آپ نے لڑکوں کو لڑتے دیکھا ہوگا جائیداد کے اوپر، مگر کبھی لڑکی کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا. لڑکی تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوئی تھی، اسے بگاڑا اس گھر کے ماحول نے. اور میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری جوان جو لڑکیاں نئی جوان ہو رہی ہیں وہ بڑی خطرے میں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کون سیدہ فاطمہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. انہیں صرف انگلش پتہ ہے، ان کو اسٹوریاں پتہ ہیں، ان کو انسٹاگرام پتہ ہے، ان کو فیس بک پتہ ہے، فیس بک کے لائق پتہ ہیں. بس ان کو یہی پتہ ہے یہ گند جو پھیلی ہے، یہ جو بیماری پھیلی ہے، اپنی بہنوں کو دوسری کی بہن کی انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھنے والے، تو انتظار کر
کہیں ایسا نہ ہو تیری بہن کی ویڈیو بھی اچانک تیرے سامنے آ جائے اور تجھے افسوس ہو. یاد رکھ کتنوں کی ابھی انسٹاگرام کی آئیڈیاں پکڑی گئی ہیں لڑکیوں کی, اور وہ پھر شرمندہ ہوئی ہیں, چپ کے اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی ہیں مسلمان لڑکیاں. اللہ اکبر, 15 سال کی مسلمان لڑکیاں اپنے موبائلوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں, مگر وہ یوں ہی برباد نہیں کر رہی, پہلے ان کے گھر میں بربادی ہوئی ہے. مجھ سے آج تھوڑی دیر آپ یہی باتیں سن لو اور دھیان سے میری بات پہ غور کرو, ذرا غور کرو. پیٹ میں ماں بچی ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں عورتوں کی دعائیں تب قبول ہوتی ہیں سب سے زیادہ جب وہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اور جب وہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے جب سجدہ کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ کہتی ہے مالک پیٹ میں بچہ ہے, تو بہترین جانتا ہے, بہترین قدردان ہے, میں کتنی تکلیف اٹھا رہی ہوں اپنے بچے کے لیے, مگر ایک کرم کر دے, یہ جب بچہ پیدا ہو تو میرا بیٹا بنے مگر تیرا سچا بندہ بن جائے میرے مالک, یہ میری بیٹی ہو مگر تیری سچی بندی بن جائے. مگر آج اس طرف کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, کسی کا بچہ ٹرک کے نیچے جائے تو وہ اس کو روک لے گی, مگر جہنم میں جا رہی ہے بیٹیاں, کسی کو روکنے کی کوئی قدر نہیں, کوئی فکر نہیں, یہ امت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. ادھر دیکھو ماں بیٹھی ہے, باپ بیٹا, 10 سال کی لڑکی دیکھ رہی ہے, فلم چل رہی ہے گھر میں, ایک بڑا سا ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس میں بڑا سا جو اسکرین ہے اس کے اندر معاذ اللہ ناچ گانے آ رہے ہیں, کتنی گندی حرکتیں ہوتی ہیں, میں تو اس کو بیان کرنے سے بھی عاجز ہوں, مگر گندی چیزیں دیکھ رہی ہے, ہیرو ہیرون کو بدتمیزی کرتے دیکھ رہی ہے. اب باپ بھی وہیں بیٹھا ہے بے غیرت, بھائی دیوس بھی وہیں بیٹھا ہے, ماں بے حیا بھی وہیں بیٹھی ہے. وہ دیکھتے دیکھا کہ امی بڑی ایموشنل ہو جاتی ہے جب ہیرو ہیرون نہیں ملتے, امی رونے لگتی ہیں, آنسو پوچھنے لگتی ہیں, اور جب ہیرو ہیرون ملتے ہیں تو امی خوش ہو جاتی ہیں, جب ہیرو ہیرون بھاگتے ہیں ابا خوش ہو جاتے ہیں. اب اس نے جو دیکھا سوچا وہی کر لوں, امی تو خوش ہوتی ہے, وہ جو دیکھتی رہی 10 سال تک اس نے بڑے ہو کے وہی کر دیا, وہ بھاگ گئی. ماں کہہ رہی ہے میری ناک کٹ گئی, ارے ہم نے تھوڑی کہا تھا کٹانے کو, تو نے خود ہی کٹائی. اگر تو اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی. ہائے ہائے, سبحان اللہ, زندہ باد, حق ہے, ماشاء اللہ, سر فخر سے بلند کر دیتی. مگر تو نے اپنی بیٹی کو دین نہیں دیا, تو نے سب کچھ دیا, اپنی بیٹی کو دین نہیں دیا. میرے دوست میری طرف دیکھ, اگر دین دیا ہوتا تو آج تیری بیٹی کا یہ حال نہیں ہوتا. ادھر دیکھو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ادھر دیکھو, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوست. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, ایک صاحب کا مجھے پتا چلا انہوں کا بڑا جھگڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیوں جھگڑا ہوا؟ وہ کہنے لگے میرے دروازے کے آگے ایک لڑکا لڑکی بری حرکتیں کر رہے تھے, مجھے غصہ آ گیا, جھگڑا ہو گیا میرا. میں نے کہا چلو وہ تو ٹھیک جھگڑا ہوا, مگر جو تمہارے گھر کے اندر جو ٹی وی میں وہ حرکتیں ہوتی ہیں تب تم کو شرم نہیں آتی؟ جب آپ کے موبائلوں میں حرکت ہوتی ہے تو بڑے آرام سے دیکھتے رہتے ہو, باہر نکلا تو یہ دکھانے لگے, اپنی بات بڑھانے لگے. بیٹیاں بگڑی کہاں سے؟ دیکھو پہلے کیا کہتے تھے لوگ, پہلے کہتے تھے نانی تک دیکھو رشتہ کرنے سے پہلے, کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ بولو کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ نانی شریف ہوگی تو اس کی بیٹی, اور بیٹی شریف ہوگی تو اس کی بیٹی, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے نانی دیکھو, کیونکہ نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. زینب کبریٰ دیکھو, چونکہ جو ماں کرتی ہے وہی بیٹی کرتی ہے. ادھر دیکھو, توجہ کرو, جو ماں کرتی ہے وہی بیٹی کرتی ہے. ذرا توجہ کرو, حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی. شادی کس کی ہونے والی تھی؟ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ حضرت علی دولہا بنے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. یار علی دولہا بھی بنے ہیں تو بارات وہاں گئی ہے, سبحان اللہ تو بولو یار. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, کون سا ایسا برا کام ہے جو ہماری شادی لوگ نہیں کرتے؟ جو عورتیں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہیں شادی والے دن ہو جاتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں,
اچھا میک اپ کا صرف اتنا سا مطلب تھا میرے حساب سے, اسلام نے اس کی اجازت دی تھی عورتوں کو میک اپ کی. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے, اردو ترجمہ ہے چہرے کی کمی پوری کرنا, یا جس میں بھی میک اپ کر رہے ہیں آپ. جیسے ٹرین لیٹ ہو گئی ہے اور وہ وقت پہ آ رہی ہے تو وہ میک اپ کر رہی ہے نا, کہتے ہیں لوگوں نے میک اپ کرنی ہے. میک اپ کا مطلب ہے چہرے کی برائیاں ختم کرنا اور اپنے شوہر کے سامنے اتنے اچھے طریقے سے ہو کے جانا کہ اس کی نیت نہ بھٹکے, وہ زنا سے بچے, اپنی بیوی میں دلچسپی رکھے. عورت کے لیے یہ تھا کہ جب وہ سجے تو اپنے مرد کے لیے. اعلی حضرت فرماتے جب عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے اور جب آئینہ دیکھتی ہے تو ایک بار آئینہ دیکھتی ہے اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب وہی عورت ساری دنیا کو تو میک اپ کر کے دکھائے. افسوس تو یہ ہے جس نے کما کے کپڑے دیے, جس نے جو ہے وہ سارا سامان لا کے دیا, اسے تو وہی منحوس سا چہرہ دکھایا, اسے تو وہی بنا ہوا چہرہ دکھایا. اور جب اس کو جلی, ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بارات میں جا رہی تھی شادی میں, ادھر دیکھو بھائی, مجھ سے بولی میں بھی جاؤں گی, میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا, میں نے کہا میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں, شام بھی گھر پہ ہوتا ہوں, جب چاہے پوچھ لو کیسی لگ رہی ہو. اب تو تم ان لفنگوں سے پوچھو جا کے جو شادیوں میں عورتوں کو دیکھنے آتے ہیں, لڑکے ٹکنے جو آتے ہیں, ان سے پوچھو, وہ بتائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو. اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو سجا سوار کے لوگ شادیوں میں لے کے جاتے ہیں بڑے شوق سے, اور شرم نہیں آتی بے شرموں کو. بے غیرتی کی حد ہے, بے غیرتی پال لی بالکل. سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا. بے پردہ لڑکیاں, سروں پہ دوپٹے کوئی نہیں, باراتوں میں جاتی ہیں, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی, فلاں کی لڑکی چلی گئی. ابھی غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا, ہم نے مسلمان لڑکیوں کو کنورٹ کروا دیا. روز 10 جا رہی ہیں, 20 جا رہی ہیں. مجھے بھی شروع میں بڑی فکر ہو رہی تھی, میں بھی بڑا پریشان تھا, بڑا روتا تھا اللہ کی بارگاہ میں, مگر پھر میں نے سوچا کیا واقعی مسلمانوں کی لڑکیاں جا رہی ہیں؟ پھر میرے دل نے جواب دیا نہیں, وہ صرف نام کے مسلمان کی لڑکی گئی ہوگی. وہ جو خوش ہو رہے ہیں روز سوشل میڈیا پہ جو کھیل رہے ہیں نا اتنی مسلمان لڑکیاں, ان سے کہنا مسلمان اس میں سے کوئی بھی نہیں تھی. صحیح معنوں میں اگر مسلمان ہوتی تو جان دے دیتی مگر ایمان نہیں دیتی. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ اس باد. نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا. اسلام کو سمجھنا ہے نا تو چلو فلسطین. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. 7,000 بچے, 7,000 بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ مارے گئے. اللہ, مائیں لاش اٹھا رہی ہیں. ہاں, میں ایک بار 2017 میں مکہ شریف میں تھا تو فلسطین کے لوگوں پر بھی ظلم ہوا تھا. تو اس وقت میں نے دیکھا تھا وہاں کی عورتوں کو, تو وہ عورت اٹھا رہی ہے اپنے بچے کو تو آدھا ہاتھ آ رہا ہے. اللہ, ایک ایک بریڈ پہ 3 لوگوں کا حصہ ہے. گھر اجڑ گئے, محلے اجڑ گئے, مگر چونکہ وہ مسلمان ہیں ان کی کون فکر کرے گا. مگر جو وہاں کی بیٹیاں ہیں انہوں نے ایک پیغام جو دیا ہے نا وہ دل کو لگ گیا ہے یار. انہوں نے پیغام یہ دیا ہے, ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کیوں؟ کہ جب بم پھٹتا ہے تو گھر ملبہ بن جاتا ہے. ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں بم پھٹے اور جب ہم شہید ہو جائیں اور جب ہمارے لاشیں ملبے سے نکلیں تو اس وقت ہمارے جسم پہ پردہ ہونا چاہیے. ہماری لاشیں بے پردہ دریافت نہ ہوں, ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, دلہن میرے گھر میں آئیں فاطمہ, کہتے جب وہ گھر میں آئیں تو میں اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگا. یار جب دولہا علی ہو, قاضی نبی ہو, سبحان اللہ, نکاح پڑھانے والے نبی ہو, براتی ابو بکر ہو, عمر ہو, بلال حبشی ہو, تو پھر بچے تو حسن حسین پیدا ہوتے ہیں نا. بے شک, سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا, میں نے فاطمہ کو دیکھا, سر پہ چادر ہے,
میں رونے لگا. فاطمہ نے میری طرف دیکھ کے کہا میرے سرتاج آپ روتے کیوں ہیں, کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا فاطمہ کیسی بھی کتنی بھی غریب لڑکی ہو اس کے دل میں خواہش ہوتی جب میں دلہن بنوں تو ایک جوڑی کپڑے نئے پہن لوں. جب سیدہ رخصت ہو رہی تھی نا تو حضرت ام سلمہ آئی, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی رو رہی ہیں, میں نے دلہن تو تیار کر دیا انہیں مگر رو بہت رہی ہیں. حضور گئے, فرمانے لگے فاطمہ میں نے تیری علی کے ساتھ شادی کی ہے, تجھے کیا افسوس ہے, کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ تو حضور کی بیٹی نے کہا ابا آج سب ہیں, میں دلہن بنی ہوں, میری ماں ختیجہ بھی ہوتی تو آج مجھے اپنی ماں ختیجہ یاد آ رہی ہیں, مگر نبی کی بیٹی علی کے گھر گئی ہیں, علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آگے بڑھی, کیوں روتے ہیں آپ؟ کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دلہن بنی ہیں تو اس میں 70 احمد کی چادر ہے. تو سیدہ فاطمہ نے سر اٹھایا, عظیم باپ کی عظیم بیٹی کہنے لگی, حضرت علی بولے چہرے پہ آپ کے کوئی شکن نہیں, کہنے لگی اے میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, میرے ابا فرماتے ہیں اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدے کرنے سے راضی ہوتا ہے, اللہ تو تقوی اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنا دینا میری ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو جو چلی جا رہی ہیں مغرب کی طرف, جنہیں انگریزی تہذیب پیاری ہے. امام غزالی نے حدیث کوٹ کی ہے, حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ آواز آئی, عرض کی یار اے ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. کہ فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں, انہیں نہ لائیں. ابا انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں میری بیٹی. کیوں نہ لاؤں ابا؟ انہیں نہ لائیں. میری فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی, اے میرے ابا پیارے آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. حضور اندر گئے, چادر بھجوائی, دیکھا تو چہرہ پورا پیلا ہے, گڈھے پڑ رہے ہیں چہرے میں. اچھا باپ یوں ہی اپنی بیٹی سے پوچھ لے تو بیٹی کا دل بھر آتا ہے, اور وہ بھی حضور کیا ہوا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے. بتانا میری بیٹی کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. اور میری فاطمہ چھپا مت, اتنی کمزور کیوں ہے, کیا ہو گیا؟ جب باپ نے کئی بار پوچھا تو آج آپ کی بیٹیوں کے گھر بگاڑوا لیتے ہو, تمہاری بیٹیوں کی خواہشات پوری نہ ہو, کپڑے نہ بنے تو داماد کی بے عزتیاں کرتے ہو, غریبوں کی عزتیں اٹھاتے ہو, اپنی بیٹیوں کے ذریعے ذلیل کرتے ہو بلا کے. سنو جو ایسا کرتے ہو ان سے کہہ رہا ہوں. حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کیا بات ہے میری بیٹی, تو بیٹی کہنے لگی ابا اور تو کوئی غم نہیں ہے, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھ رہا ہے اور میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علی کو بلاتا ہوں, کیوں میری بیٹی کو؟ نا 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 نا, میرے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی, ہاتھ چومے اور کہا میری بیٹی غم نہ کر, دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے, متاؤں دنیا قلیل. میری بیٹی اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, آج میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میری امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور چارپائی پہ لیٹے ہیں, اپنا شکم چارپائی کے آپ چارپائی کی جو لکڑی ہے اس سے لگاتے ہیں پائتی سے. تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا میں آج بھوکا ہوں اور میرے پیٹ میں جو ہے نا وہ یہ میرا معدہ ہے اس کو میں دبا رہا ہوں بھوک کی وجہ سے. کہا حضور آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اور جو اللہ کے نبی دنیا میں آئے انبیاء وہ بھی فاقے کے ذریعے اللہ سے مل گئے, میں بھی فاقے کے ذریعے اللہ سے مل جاؤں گا. مگر ہاتھ اٹھا لیے, کس کے لیے دعا کے لیے؟ اپنے لیے تو نہیں. ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. یہ امت جس نے نبی کے اوپر 100 بار بھی درود پڑھنا بھول گئی, یہ امت جس نے پورے دن میں سب کو یاد کیا اپنے پیغمبر کو یاد کی نہیں کیا. نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور فرماتے میری بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے, غم نہ کر میری لاڈلی. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. حضرت علی کہتے ہیں اللہ اکبر, فرماتے ہیں نبی کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہے, رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے والی ہیں, وہ لیٹی ہیں, میں ان کے قریب گیا ہوں. کہنے لگی آج میرا انتقال ہو جائے گا علی. میں نے کہا کیوں فاطمہ کیا ہوا آپ کو ایسا؟ کہنے لگی آج میں نے ابا کو خواب میں دیکھا تھا, میرے ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے, میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں, تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. میری بیٹی میں تجھے, میری طرف دیکھو آپ, ذرا میری طرف دیکھو, آپ کدھر, میری طرف دیکھو.
میری بیٹی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی فاطمہ کو دیکھا. اچھا عمر کتنی ہے؟ ادھر دیکھو. یہ بات یاد رکھنا، حضور نے فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا. زور سے بولو، یہ صاف حدیث ہے، زور سے بولو. سبحان اللہ. میری بیٹی بتا، ادھر دیکھو. حضور کی بیٹی 26-27 سال کی عمر ہے، صرف کتنے سال کی عمر ہے؟ اور 6 مہینے ہوئے حضور کو وصال کیے ہوئے، اور مسکرائی نہیں ہے 1 مہینے، وہ 6 مہینے. حضرت علی سے کہتی تھی آپ کے دل نے گوارا کیسے کر لیا کہ میرے ابا کو آپ قبر میں چھپائے، مٹی میں چھپائے. پھر ذرا توجہ کرو اور میری طرف غور کرو میرے دوستو. ہاں حضور کی بیٹی جا رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب ہاتھ پکڑے فاطمہ کے تو ہاتھوں میں گاٹھیں تھیں. کیوں؟ چونکہ چکی جو چلائی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی چلتا تھا، بولتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، مسکراتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا اور بالکل نبی کی طرح لگتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. سبحان اللہ. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول چل رہے ہیں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں مگر پھر بھی سنا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں ہاتھوں میں گاٹھیں تھیں، میں قریب گیا رونے لگی. یہ جسم پر ٹائٹ کپڑے پہننے والی بیٹیوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو اپنے جسم کو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں. ان میری بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں جن کے جسم پر برقعے ٹائٹ لپٹے ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں اس کو روایت کو سننا اور یہ بھی سننا سمجھ لینا. پریکٹیکل بتا رہا ہوں، یہ نماز مرد کی ہے، اللہ اکبر. یہ عورت کی نماز ہے، اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ اوپر تک لاتا ہے، عورت کے لیے اوپر تک لانے کا حکم نہیں. عورت بس یہاں تک ہاتھ لاتی ہے اور باندھ لیتی ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا عورت جب نماز پڑھے پھر بھی پردہ بے پردہ ہو، اس لیے اللہ نے دونوں کی نمازیں الگ الگ کر دی. بے شک سبحان اللہ. اگر عنبر مشاہدی صاحب اپنی بیگم کو لے کے جائیں اور صفا مروا پہ دوڑنے، یہ دوڑیں، جب لائٹ آئے تو ان کی بیوی کو بھی دوڑے تو یہ ہاتھ پڑ گئے تم نہیں دوڑو گی. وہ کہیں گے خاتون ابراہیم دوڑی تھی، حضرت ختیجہ دوڑی، حضرت حجرہ دوڑی تھی، مجھے کیوں نہیں دوڑنے دیتے؟ تو یہ کہیں گے اس وجہ سے وہ دوڑی تھی، اکیلی تھی، تم دوڑو گی بے پردگی ہو جائے گی. اللہ نے عورت کا حج الگ کر دیا، مرد کا حج الگ کر دیا. بے شک سبحان اللہ. حضور کی بیٹی کی بات مگر سب سے اعلیٰ ہے. حضرت علی کہتے ہیں وہ رونے لگی تو میں نے کہا فاطمہ، اور وہ اسما بولی کہ آپ کو نبی کی بیٹی کو موت کا ڈر ہے؟ کہا موت کا ڈر نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا. اور مگر سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے تو لوگ کاندھا بدلتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو ایسا نہ ہو کہ میری بے پردگی ہو جائے. اس لیے میں یہی ڈر رہی ہوں کہ لوگ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کاندھا بدلتے ہیں. بس یہ سوچ رہی ہوں جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ نہ خبر ہو جائے کہ نبی کی بیٹی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. او میری بیٹیوں، میری بہنوں، جن کے لیے تم نے فیشن کی ہے سب پرانے ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بیٹیوں، یہ فیشن پرانے ہو جائیں گے، یہ رنگ پرانے ہو جائیں گے، یہ جسم پھر ایک دن میک اپ کو قبول بھی نہیں کریں گے، چہروں میں جھریاں پڑ جائیں گی، مگر جو گناہ کیے ہیں وہ باقی رہیں گے. اے میری بیٹی، میری بہن، میری بیٹی، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں اپنی زندگی کو بدل، اپنی زندگیوں کو بدل. قیامت کے دن تیری کوئی بھی وہ عورت جس کی تو نے بمبئی کی عورت کی نقل کی، جس بیہودہ ناچنے والی کی تو نے نقل کی، وہ تجھے نظر نہیں آئے گی، وہ تو جہنم میں ہوگی. قیامت کے دن اگر تجھے کوئی بچائے گا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگی، کیونکہ جو اللہ قیامت کے دن نبی کی بیٹی کی
کی شان بڑھائے گا. وہ دنیا میں کسی عورت کی ایسی شان نہیں ہوگی. جب فاطمہ آئیں گی اللہ فرمائے گا اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو, کیونکہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہے. میرے نبی کی بیٹی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جنت کو جائیں گی, اور اپنے ابا کی اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ فرمائے گا فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا, قیامت میں پردہ کرانا تیرے رب کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس چچا بس آخری باتیں کر. عید میلاد. نوجوانوں میری طرف سن لو, ادھر دیکھ لو. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے, ادھر دیکھو, آخری باتیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے تایا کو, رشتہ داروں کو, کتنوں کو دفن کر دیا, اور مجھ پہ یہ راز کھل چکا ہے کہ بچوں گا میں بھی نہیں, آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا, سب کو موت آ رہی ہے. میرے نبی فرماتے, میرے آقا فرماتے جب روح نکالتا ہے فرشتہ تو اس گلے کی طاقت ختم کر دیتا ہے, اور پھر وہ بولتا نہیں مردہ. اگر روح نکالتے وقت گلے میں بولنے کی طاقت ہو تو مردہ ایسا چیخے کہ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں, جنگلوں میں نکل جائے. ایسا چیخیں. حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے, کہنے لگے او میری ماں مریم, او میری ماں مریم, سن میری ماں مریم, میری ماں, میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں. اندر سے قبر سے آواز آئی, اے میرے بیٹے عیسیٰ, جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے, مجھے زندہ نہ کرنا میرے بیٹے. 2 بار جنت خریدنے والا انسان عثمان ذو النورین, حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک جنتیں خریدی ہیں حضور سے انہوں نے, مگر جب نکل کے جا رہے ہیں گڈھا دیکھ لیا, گڑھا عرف عام میں گڈھا دیکھ لیا, بے ہوش ہو کے گرے. ہوش آیا, کسی نے پوچھا عثمان غنی سے, اے امیر المومنین گڈھے کو دیکھ کے کیوں گر گئے؟ فرمانے لگے مجھے گڈھے کو دیکھ کے اپنی قبر یاد آ گئی. حضور فرماتے جب قبر میں رکھا جاتا ہے مردے کو تو وہ کہتا آرام سے اٹھا. جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے مردہ تو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ اوپر سے تختے بھی لگا دیے, اوپر سے مٹی بھی ڈال دی. میرے رشتہ داروں کہاں چلے گئے؟ سب نے مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ دیے. اس دنیا میں رہنے والے وہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ رات کو گانا گانے اور گانا سننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں, وہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو مٹر گشتی کرتے پھرتے ہیں شہروں میں, وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے سے سکتے ہیں, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. ذرا سوچو تو کیسی خبر ہے, کیسی خبر ہے. حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ, جب ان کے مارا گیا چاقو اور جب پھٹ گیا پوری آنت اور جب خون نکلا اور جب دودھ پیا تو دودھ بھی نکل گیا, حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میری موت قریب ہے, میرا سر زمین پہ رکھ دے. آج تو بڑا تکبر ہے, بڑا غرور ہے لوگوں کو اپنے علم پر, اپنے مرتبے پر. عمر, میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. جب پھڑ گئی تو آپ نے کہا زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا. او عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے, نہیں, عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ نے سر زمین پہ رکھا, جیسے ہی رکھا حضرت عمر نے اپنی ناک رگڑ دی زمین پہ, کہنے لگے یا اللہ موت کا وقت ہے, آخری گھڑی ہے. لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے, عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے, اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا. ایسے امیر المومنین بچوں کی طرح روئے. حضرت علی آگے آگے بولے او عمر, میں نے نبی سے سنا ہے تیرا گھر جنت میں ہے, تیرا محل سنہرا ہے. کہا تو گواہی دے گا علی؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی اور جب تلوار ماری گئی یہ پورا سر کٹ گیا, داڑھی لال ہو گئی. اور جب داڑھی لال ہو گئی امام حسن سے کہنے لگے رونا نہیں میرے بیٹے, تیرا باپ موت کو ایسے جانتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہو, مگر میرے بیٹے دعا کر. ہاتھ دونوں اٹھائے اور کہنے لگے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں, علی کے عمل بہت تھوڑے. جب ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت آیا, کتنے بڑے محدث صحابی, ابو ہریرہ چہرہ پیلا ہو رہا ہے, بچوں کی طرح رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا اتنا بڑا محدث
मुहद्दिस सहाबी असहाब सुफ़ा में से अबू हुरैरा क्यों रोते हो? कहने लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त पता चल जाता है तू जन्नत जा रहा है या दोज़ख। मैं कह रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा को माफ कर देना, उस पर फजल कर देना, उस पर मेहरबानी कर देना। कैसी अंधेरी कब्र है, जरा गौर करो। पहले मैंने पोस्टमार्टम बयान किया था, पहले पोस्टमार्टम होता है वो कुल्हाड़ी से होता है, अब कुल्हाड़ी से नहीं होता, अब तो उनके पास एक ग्लेंडर होता है और सारे बरहना पड़े हैं, मर्द भी बरहना पड़े हैं, औरतें भी बरहना पड़ी हैं, वहां से वो डालता है यहां से सर से। मैं एक आदमी का गुस्ल दे रहा था, उसका पोस्टमार्टम होकर आया था, 17 साल का लड़का था। मेरी उंगली अंदर को चली गई, हड्डी मेरी उंगली पे लगी, खून निकला। आज तक याद है उसका सर ठीक से सिया नहीं था उन्होंने खोलने के बाद। अब वो क्या करते, ऐसे करके पूरा गोल गोल काटते हैं सर, उसके बाद यहां से लेके यहां तक फाड़ने लगते हैं। इंसान को बहुत कमजोर नहीं, कर 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 की आवाजें आती है। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम होते देखा था। आपको कभी गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे तो पोस्टमार्टम देख लेना, कभी अपने पोस्टमार्टम की वीडियो देख लेना, देखा कैसे फाड़ा जाता है। इंसान बड़ा तकब्बुर करता है, पूरा फाड़ दिया, फाड़ने के बाद फिर सुए से उसमें जो है वो लगाए, सूजे से उसके अंदर लगाए स्टिक टांके और फिर रख दिया, काली पिन्नी में डाल के रख दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जो मेरी बात पे ध्यान दे रहा है वो भी मरेगा, जो ध्यान नहीं दे रहा है वो भी मरेगा, जिसे मेरी बातें समझ में आ रही है वो भी मरेगा, जिसके नहीं आ रही है वो भी मरेगा। और जरा गौर तो करो कैसे हम पड़े होंगे तख्ते पर, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। और देख लो कब्रों को जाकर, कोई किसी की कब्रों पे नहीं जाता। बापों की कुर्बान, बापों की कब्रें पुरानी हो गई। और मेरे दोस्त मेरी बस आखिरी बातें हैं, मैं यही कहता हूं आपसे, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। जब वो चीरते होंगे दुआ करो, अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूं, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आओ हम शादियां भी हुजूर की सुन्नत के एतबार से करें, आओ हम जिए भी मुस्तफा जाने रहमत के लिए, कि जब सारे रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कब्र में हदीस में आता है जिससे प्यार करता है उसे याद करेगा, मेरी बीबी कहाँ है, नहीं मेरे बच्चे कहाँ है, नहीं मेरे रिश्तेदार कहाँ है, नहीं कहाँ गए मेरे बच्चे, जिसे याद करेगा वो वहां नहीं है। इसी वजह से कहता हूं जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उन्हें याद करना छोड़ो, उसे याद करो जो कब्र में याद करो तो भी आ जाए। सारे रिश्तेदार कब्र के बाहर रह जाएंगे मगर मदीने के ताजदार कब्र के अंदर भी आएंगे। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, यानी मुस्तफा जाने रहमत आए, फरिश्ते पूछे ये कौन है तो तू कह देगा ना यही तो मेरे आका है, इन्हीं के लिए तो मैं जिया हूं, इन्हीं के लिए तो रातों को नाते सुन के रोता था, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। एक औरत में मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, आखिरी मेरी रिवायत, उसने कहा कि मुझे कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तेरे बच्चों को कुछ नहीं दे सकता, मैं जो है ना औरतों का शौकीन हूं, तू मुझे अपना बदन का इख्तियार दे, यानी जिना करने की इजाजत दे, आ जाना रात को, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ए खामोश। उसने कहा नहीं मैं जिस्म बेचने नहीं आई हूं, वापस चली गई। फिर आई, फिर आके बोली मेरे बच्चे बेहोश होने लगे और रहम कर कुछ दे दे। उसने कहा अच्छा मैं रात को आ जाऊंगी, तू जो तेरा दिल चाहे कर लेना। उसने कहा ठीक है, चली गई, कुछ पैसे वैसे लेके खाना पिला के रात को आई, अकेले में तन्हाई में कमरे में बैठी थी। इसने हाथ लगाना चाहा, कांपने लगी, रोने लगी, फूट फूट के। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा सब कुछ पैसा नहीं होता, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे जिस्म बेच रही हूं अपना तब भी अल्लाह देख रहा है। कांप के बोली मेरा रब मुझे देख रहा है, और मैं उससे कह रही हूं मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती, कभी बुरा काम ना करती, मुझे माफ कर दे। ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदला। ऐसा करीम है वो, ऐसा रहीम। कहने लगा जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला अल्लाह मेरी आंखें खोल गई, एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, जिना कितना बड़ा गुनाह है। मालूम है आपको? मौला रूम कहते हैं एक आदमी सुनार था, सुनार, वो उसने बच्चा खरीद के पाल लिया, पैसे बच्चा नहीं था कोई, बच्चा जवान हो गया। एक दिन वो घर गया, बीबी ने दरवाजा नहीं खोला,
بعد میں کھولوں گی، پہلے پتا گناہ کون سا کر کے ہے؟ نہیں صحیح بتا ورنہ دروازہ نہیں کھولوں گی. اس نے کہا آج ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بڑا اچھا لگا تھا، بس پھر اللہ کی یاد آ گئی، اللہ دیکھ رہا ہے چھوڑ دیا. کہ بس یہی پوچھ رہی ہوں، تیرا بچہ جو میں نے تجھے دلہن اپنا ماں بنا کے جیسے پالا ہے نا، جیسے اپنا بیٹا بنایا ہے، اس نے میرا ہاتھ غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا، گندی نیت سے. میں کانپ گئی، پھر اس نے چھوڑ دیا. میں سمجھ گئی ضرور میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. جو آج اس کے کمرے میں ہاتھ ڈل گیا ہے اس کی بیوی کی عزت پر، وہ اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا کے سنار بولا اللہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کر لے، میری بیٹیوں کی، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میری بیویوں کو بچا لے، میری بہنوں کو بچا لے. تمہارے گھر میں بھی بہنیں بیٹیاں ہیں میرے دوستوں. نہ میرے دوست، تجھے اللہ نے اس وجہ سے پیدا نہیں کیا تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگے، تجھے لڑکیوں کی جوانی کا دیوانہ بنا کے لیے، تجھے انسٹاگرام پہ سٹوری نہیں، تجھے تو نبی کی نعتیں پڑھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. نہ میرے دوست، وہ رو کے وہ تو روتا رہا، کہنے لگا مالک ایک بار آئی تھی ہاتھ نہیں لگایا، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی راتوں کا لٹیرا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے مالک. مجھے ایسا رویا سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا، اس نے دروازے پہ دستک کھولا، سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے. کہا آپ کون؟ کہا پہلے آپ اپنا نام بتائیں. کہا میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے. کہا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. کہنے لگا موسیٰ دھوکہ ہو گیا ہوگا، یہ تو کسی گنہگار کا گھر ہے، کسی نیک کا گھر نہیں، بہت گنہگار ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے کوئی توبہ کی؟ کہا ایک لڑکی آئی تھی، پوری بات بتائی. کتنا رویا؟ کہا میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا. کہا تیرا تو پورا چہرہ بھی. اللہ فرماتا ہے اے انسان اگر تو زمین آسمان کے برابر بھی گنہگار ہے، اتنا رو لے سچے دل سے توبہ کر کے کہ تیرے آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے دوست، یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں. سوچو قبر تیار ہے، ہاں کوش تیار ہے، اپنے رب سے کو منا لو. مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، میں اپنی تقریر کو، چونکہ شورا ہے ان کا احترام میرے دل میں ہے، میں پھر بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں یہ بتاؤ، ادھر دیکھو، جس نے غار حرا میں رو کے اتنی نمازیں پڑھی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا جب نبی امت کے لیے دعا کرتے تھے کئی گھنٹے تک سر نہیں اٹھاتے تھے. عرفات کے میدان میں بغیر احرام کی حالت میں دعا مانگنا سنت ہے. آدھا گھنٹے مانگی تھی میں نے 2017 میں، اس کے بعد چکر آنے لگے تھے. 19 میں گیا پھر دوسری بار حج پہ تو میں نے 1.25 گھنٹہ مانگی. پھر میں نے حدیث پڑھی تو مجھے میرا دل مچل گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے جب دعا مانگی نا، ایسے کر کے دھوپ میں عرفات کے میدان میں ایسے کر کے یا اللہ میری امت، تو حضور پھر رونے لگے. اور کسی نے ریلیکس نہیں کیا، دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے. کتنی دیر دعا مانگی؟ تقریباً 6 گھنٹے حضور نے دعا مانگی اس امت کے لیے، دن رات. پیر پہ پتھر بنتے تھے تو کیا دعا؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کتنی امتیں بھوکی مر گئیں، تم تو نہ مرے نا. کسی کی دعائیں تو ہیں.